السلام علیکم۔ آج کی اس خاص چرچا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کی کچھ پاک آیتیں ہیں، خاص طور پر سورہ الانعام کا وہ حصہ جو 7ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، اور سورہ الاعراف کی شروعات جو 8ویں پارے کا آغاز کرتی ہے۔ ان آیتوں کا اردو ترجمہ اور تلاوت ہمیں ملی ہے، اور یہ ہمیں اللہ کی قدرت، انسانی فطرت، نبیوں کے سبق آموز قصوں اور سیدھی راہ پر چلنے کی نصیحتوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ظاہر ہے اس گفتگو میں ہندی کے ساتھ ساتھ عربی آیتوں اور خاص اسلامی اصطلاحات مطلب شبداولی کا بھی ذکر آئے گا، جیسا کہ ہمارے سروت میں موجود ہے۔ تو پھر ارادہ یہ ہے کہ ان آیتوں کے سمندر میں کیا کہتے ہیں ایک گہری دبکی لگائی جائے اور ان میں چھپے اہم پیغامات، چیتاونیوں اور ہدایتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور ان آیتوں کی خوبی یہی ہے کہ یہ صرف گزرے زمانوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمیں آج بھی زندگی گزارنے کے اصول سکھاتی ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان مضبوط کرتی ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے پیغام کی سچائی کا یقین دلاتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارنے کا نسخہ ہے، سمجھیں؟ چلیے سورہ الانعام کے آخری حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کی زبردست قدرت اور اس کے بے مثال علم کا بیان ہے، لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان لانے سے کتراتے ہیں۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر ان پر فرشتے بھی اتار دیے جاتے یا مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جاتی، تب بھی وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان نہ لاتے۔ یہ بات تھوڑی چوکانے والی لگتی ہے۔ یہ آیت وَلَأَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ہدایت کے مسئلے پر بہت گہری روشنی ڈالتی ہے۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور چننے کی آزادی مطلب اختیار دیا گیا ہے، لیکن آخری نتیجہ یعنی دل کا ہدایت پر کھل جانا، یہ اللہ کی توفیق اور مرضی پر ہی منحصر ہے، نربھر ہے۔ اچھا، نشانیاں اور معجزے، چمتکار ظاہر کرنا اللہ کا کام ہے، پر دل کو ایمان کی طرف موڑ دینا یہ اسی کے ہاتھ میں۔ اور آیت کہتی ہے وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، یعنی اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اور اسی ضمن میں اسی سلسلے میں شیطانی طاقتوں کا ذکر بھی آتا ہے، انسانوں اور جنوں دونوں میں سے۔ کہا گیا ہے کہ ہر نبی کے دشمن بنائے گئے ایسے شیطان جو ایک دوسرے کو دھوکے بھری چکنی چپڑی باتیں سکھاتے ہیں۔ جی ہاں، زخرف القول غرورا کہا گیا اسے، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ یہ بات تو آج کے زمانے میں بھی غور کرنے لائق ہے کہ گمراہ کرنے والے نظریات اور باتیں کیسے پھیلتی ہیں۔ جی، یہ آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، شیطانی وسوسوں اور پروپیگنڈا کے طریقہ کار کو اجاگر کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ سیدھے سادے سچ کو توڑ مروڑ کر آکرشک بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن آیت میں آگے تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ ایسے لوگوں اور ان کی جھوٹی باتوں پر دھیان نہ دے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ ایک طرح سے اللہ پر توکل مطلب بھروسہ سکھاتا ہے۔ پھر اسی سورہ میں قرآن کی حقانیت، اس کی سچائی پر زور ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم یا منصف، جج تلاش کروں؟ جبکہ اسی نے یہ کتاب الکتاب مفصلاً نازل کی ہے جس میں سب کچھ تفصیل سے بیان ہے۔ یہ تو سیدھے سیدھے شرک کا رد ہے، انکار ہے۔ بالکل۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے کے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی وہ بھی دل میں جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آیت ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزِلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ۔ اچھا، اس لیے شک کرنے سے منع کیا گیا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور اس کے فوراً بعد وہ آیت آتی ہے جو ایمان کی پختگی کے لیے بہت اہم ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے مکمل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جی، یہ اللہ کے کلام کی ابدیت مطلب ہمیشگی اور کاملیت مطلب پرفیکشن کا اعلان ہے۔ اور پھر روزمرہ کی زندگی سے جڑے احکام بھی ہیں، جیسے کھانے پینے کے بارے میں حکم ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ذکر اسم اللہ علیہ، اسے کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ فسق یعنی نافرمانی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔
یہ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں لگتا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ صرف ظاہری حلال حرام کا مسئلہ نہیں، بلکہ اللہ کی حاکمیت، اس کی سوورینٹی کو تسلیم کرنے، ماننے کا مسئلہ ہے. آیت آگے یہ بھی بتاتی ہے کہ شیطان اپنے ماننے والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے ان احکام کے بارے میں جھگڑا کریں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اور اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کی بات مان لی، تو تم بھی مشرک قرار پاؤ گے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا توحید کا، اللہ کو ایک ماننے کا حصہ ہے. ساتھ ہی ظاہری اور چھپے ہوئے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی تاکید ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ. اور یہ یقین دلایا گیا ہے کہ گناہ کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ مل کر رہے گا. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. یہاں سے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، تو سورہ العلاء کی ان اختتامی انتم حصوں میں اللہ کی قدرت، وحی کی سچائی اور توحید کی اہمیت سمجھنے کے بعد اب سورہ الاعراف، یہ سورہ ہمیں انہی حقائق، انہی سچائیوں کو انسانی تاریخ کے آئینے میں دکھاتی ہے نا؟ یہاں نبیوں اور ان کی قوموں کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جی ہاں. یہ قصے بار بار کیوں دہرائے گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ان واقعات کا بار بار آنا محض تاریخ بیان کرنا نہیں ہے. ان میں ایک گہرا سبق اور ایک مستقل، ایک کانسٹنٹ پیٹرن چھپا ہے. ہر نبی اپنی قوم کے پاس ایک ہی بنیادی پیغام لے کر آئے: اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ساتھ ہی وہ اپنی قوموں کو شرک، ظلم، بے حیائی اور دوسری برائیوں سے روکتے رہے. لیکن اکثر ہوا یہ کہ قوم کے سردار، جو اکثر متکبر اور دنیا پرست ہوتے تھے، بالکل، اور ان کی اکثریت نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور اپنی گمراہی پر اڑے رہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا. یہ قصے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت، سبق کا سامان ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو. جی. اور حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے بے وقوف اور جھوٹا سمجھا. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اللہ، یہ نبیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ جی ہاں، اور ہر نبی نے بڑی حکمت اور صبر سے جواب دیا. حضرت نوح نے کہا کہ مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میں تو رب کا رسول ہوں. لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. حضرت ہود نے فرمایا کہ مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، میں تو تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. لیس بی صفاحہ وانا لکم ناصح امین. لیکن قوموں نے ان کی نصیحت قبول نہیں کی. قوم عاد اپنی جسمانی طاقت اور دنیاوی ترقی پر اطراتی تھی. وزادکم فی الخلق بسطہ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا اور الٹا عذاب کا مطالبہ کرنے لگے. فأتنا بما تعدنا. اور قوم سمود کا معاملہ، حضرت صالح علیہ السلام نے نشانی کے طور پر ملی اونٹنی ناقۃ اللہ، اس کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا تھا. اور انہوں نے نہ صرف اسے مار ڈالا، فعقروا الناقہ، بلکہ اللہ کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح کو چیلنج کیا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ہاں، جو ایسی بے حیائی الفاحشہ میں پڑ گئی تھی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی. مردوں کا مردوں سے جنسی تعلق. جی، حضرت لوط نے انہیں روکا تو قوم نے انہیں ہی بستی سے نکالنے کی دھمکی دی. اخرجوہم من قریتکم. اور حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم مدیان والوں کو شرک کے علاوہ خاص طور پر ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا تھا. ہاں، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور زمین میں فساد پھیلانے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سے. لیکن انہوں نے بھی انکار کیا اور زلزلے الرجفہ کا شکار ہوئے. تو ان سب میں مشترک کامن بات کیا نظر آتی ہے؟ انکار، تکبر، ناپ تول میں بے معنی، لیکن جڑ ایک ہی تھی. کیا؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار اور اپنی خواہشات کی پیروی. اور اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ اس نے پہلے رسول بھیج کر حجت تمام کی، ثبوت مکمل کیا. اچھا، پہلے سمجھایا. جی، پھر انکار کرنے والوں کو مہلت دی اور جب وہ باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا، جبکہ ایمان والوں کو بچا لیا گیا. فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. یہ قصے اصل میں ایک وارننگ ہے، ایک چیتاونی کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. انہی واقعات کے سلسلے میں سورہ الاعراف ہمیں انسان کی اپنی کہانی کی طرف لے جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا واقعہ. اللہ نے انسان کو بنایا، اسے شکل دی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا
کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسجدوا آدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے حکم مانا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ انکار کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ انکار تکبر مطلب ابھیمان کی وجہ سے تھا۔ جب اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے حکم دیا؟ تو ابلیس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب تھا انی خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ اپنی اصلیت پر غمنڈ اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح دینا تھا۔ اسی تکبر کی سزا میں اسے جنت سے نکلنے کا حکم ہوا، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا۔ اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی جو اسے مل گئی، اور اس نے انسان کو بہکانے کا چیلنج دے دیا۔ ہاں، کہ میں تیرے سیدھے راستے صراطک المستقیم پر بیٹھوں گا اور آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کروں گا، اور تو اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ تو بڑی کھلی دشمنی کا اعلان تھا۔ واقعی۔ اور یہیں سے انسان اور شیطان کی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور ہر نعمت سے لطف اٹھانے کی اجازت دی، سوائے ایک خاص پیڑ کے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جس کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ بالکل، لیکن شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے انہیں کیسے بہکایا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، فوسوس لہم الشیطان، تاکہ ان کی شرمگاہیں سواتہما جو چھپی ہوئی تھی ظاہر ہو جائیں۔ اس نے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور یہ بھی کہا کہ اس پیڑ سے تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ جی، یہ شیطان کے ہتھیاروں کو دکھاتا ہے، دھوکہ، فریب، جھوٹی قسمیں اور انسان کی اندرونی خواہشات جیسے ہمیشہ جینے کی تمنا، ان کا استعمال کرنا۔ اور جب انہوں نے غلطی سے اس پیڑ کا پھل چکھ لیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ وہ مشہور دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بالکل، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ توبہ اور استغفار کی بہترین مثال ہے۔ اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن انہیں زمین پر اترنے کا حکم ہوا۔ ہاں، جہاں اب انہیں شیطان کی دشمنی کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ اسی موقع پر لباس کا ذکر آتا ہے نا؟ جی ہاں، ایک لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، لباساً یواری سواتکم وریشا، اور ایک لباس جو تقویٰ کا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تو مطلب ظاہری پردے کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی اور اللہ کا ڈر زیادہ اہم ہے۔ بالکل، یہ لباس کی آیت بہت معنی خیز ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی فطری ضرورت ہے، اور لباس زینت مانے سندرتا بھی ہے، لیکن اصل بڑائی اور خیر تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، پرہیزگاری اور صحیح غلط کی تمیز میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ سبق لیں۔ تو زمین پر اترنے کے بعد انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ سورہ الاعراف میں آگے چل کر کچھ اور واضح بالکل سپشٹ احکام بھی دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، نبیوں کے قصوں اور آدم و ابلیس کے واقعے کے بعد گویا انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا اصول اپنانے ہوں گے۔ جیسے قل امر ربی بالقسط، کہہ دو میرے رب نے قسط یعنی عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ ہر عبادت گاہ میں پوری یکسوئی سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہے۔ ہاں، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور شرک سے بچنے کی تاکید تو بار بار ہے ہی۔ اور وہ آیت قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، جس میں کئی بنیادی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کئی بڑے گناہوں سے روکا گیا ہے، وہ تو جیسے ایک مکمل ضابطۂ حیات مطلب جیون سنہتا لگتی ہے۔ بالکل، شرک نہ کرنا، والدین سے اچھا سلوک، غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، بے حیائی چاہے کھلی ہو یا چھپی، اس کے قریب نہ جانا، ناحق قتل نہ کرنا، یہ سب کتنی اہم بنیادی باتیں ہیں۔ اور ان احکام کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، نحن نرزقکم وإیاہم۔ جی، اس لیے دنیاوی ڈر سے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ آگے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم ہے جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، حتی یبلغ اشدہ۔ ناپ تول پورا کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، وَأَوْفُوا الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، بات کرتے وقت انصاف کرنے کا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ،
चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। और अल्लाह से किए वादे निभाने का हुक्म, व बेअहदिल्लाह औफू। जी, ये सब ऐसे उसूल हैं जो एक सेहतमंद और पुरअमन मुआशरे, एक समाज की बुनियाद हैं। और हर हुक्म के बाद याद दिलाया गया है लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम याद रखो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बनो। और फिर आखिरत का जिक्र आता है, क़यामत के दिन का अमाल का वजन होना, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़। हाँ, उस दिन वजन हक होगा। जिनके नेकियों के पलड़े भारी होंगे वो कामयाब, मुफ़लिहून, और जिनके हल्के होंगे वो नाकाम और घाटे में। अल्लदीना खसिरू अनफुसहुम। ये हिसाब किताब का मंजिर बहुत संजीदा है। और फिर जन्नत वालों, जहन्नम वालों और आराफ वालों की बातचीत। ये आराफ क्या है? आराफ एक जगह है जन्नत और जहन्नम के दरमियान। वहाँ वो लोग होंगे जिनके नेक और बुरे अमाल बराबर होंगे, या जिनका मामला अभी तय नहीं हुआ। अच्छा, तो उनकी बातचीत भी नकल की गई है। हाँ, जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आराफ वाले उम्मीद और खौफ की कैफियत में होंगे, और जहन्नम वाले पछताएंगे और जन्नतियों से क्या कहते हैं, पानी या खाने की भीख मांगेंगे। अफीदु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। लेकिन उन्हें जवाब मिलेगा कि अल्लाह ने ये चीजें काफिरों पर हराम कर दी हैं। जी, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। वो काफिर जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया था और दुनिया की जिंदगी के धोखे में पड़ गए थे। अल्लदीन इत्तखदू दीनहुम लहवम व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। ये बातचीत आखिरत के इंसाफ और दुनिया में किए गए आमाल के नतीजों को बड़ी शिद्दत से वाज़ेह करती है। इन चेतावनियों और अहकाम के साथ साथ आखिर में अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत की निशानियों की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है। जी बिल्कुल, ताकि इंसान मायूस ना हो और हमेशा अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहे। मिसाल दी गई है हवाओं की, जो बारिश की बशारत, खुशखबरी लेकर चलती हैं। हाँ, युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही। फिर वो भारी बादलों को उठाती हैं, अल्लाह उन्हें किसी बंजर ज़मीन, बलद मय्यत की तरफ ले जाता है, वहाँ पानी बरसाता है और उससे हर तरह के फल मिन कुल्ल थमरात उगाता है। ये मंजर रोज़ हमारी आंखों के सामने होता है। और फिर इसी मिसाल से नतीजा निकाला गया है, कदालिका नुखरिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। इसी तरह हम मुर्दों को दोबारा निकालेंगे ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये तो कुदरत की एक खुली निशानी है जिसे देखकर आखिरत पर ईमान लाना आसान हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और एक और खूबसूरत मिसाल दी गई है अच्छी और बुरी ज़मीन की। वल बलदुत तय्यिबु युखरिजु नबातहु बिइज़्नि रब्बिह। जो पाकीज़ा ज़मीन होती है वो अपने रब के हुक्म से भरपूर फसल देती है। और जो खराब बंजर ज़मीन होती है, वल्लदी खबसा ला यखरुजु इल्ला नक़दा। उससे बेकार थोड़ी बहुत चीज़ के सिवा कुछ नहीं उगता। ये मिसाल ईमान वाले और काफिर दिल की हो सकती है। अच्छा, मतलब हिदायत की बारिश तो सब पर होती है। हाँ, लेकिन उससे फ़ायदा वही उठाता है जिसका दिल उसे कबूल करने के लिए तैयार हो। अल्लाह अपनी आयतों को इसी तरह फेर फेर कर बयान करता है ताकि लोग शुक्रगुजार बने। कदालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमि यशकुरून। तो इन आयतों के सफ़र में सूरे अल-अनाम के आखिर से सूरे अल-आराफ के इस अहम हिस्से तक हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह की वहदानियत, उसकी कुदरत, हिदायत का निज़ाम, रसूलों की मेहनत और कौमों का अंजाम, ये सब बातें सामने आईं। बिल्कुल। और साथ ही शैतान की दुश्मनी और उसके हथकंडों से आगाही, तक़वा यानी अल्लाह के डर और हुक्मों की पाबंदी की अहमियत, और नेक आमाल की ताकीद, ख़ास तौर पर इंसाफ, सच्चाई, अमानतदारी, वालिदैन का हक और हलाल व हराम की तमीज़। हाँ, ये सब वो नुक्ते हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़े हैं। वाकई ये सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर लागू करने वाली बातें हैं। यकीनन। और शायद यहाँ रुककर सोचने का मकाम ये है कि भाई इन पुरानी कहानियों, नसीहतों और चेतावनियों का आज हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। अल्लाह के इंसाफ और उसकी रहमत का जो तसव्वुर इन आयतों में मिलता है वो हमारे रोज़मर्रा के फ़ैसलों, हमारे आपसी रिश्तों और हमारे किरदार को कैसे बेहतर बना सकता है। ये गहरे सवाल है। जी, ये चंद सवाल हैं जिन पर गौर करना शायद हम सब के लिए मुफीद हो।